الحمد لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا في مقام آخر: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملك العرب والعجم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وصدق رسولہ النبی الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. حضرات گرامی، سورۃ آل عمران کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے تلاوت کی ہیں، اور اس کے بعد 2 اور مقامات قرآن مجید کے میں نے آپ کے سامنے پڑھے، جن میں اللہ رب العزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے بحیثیت نمونہ پیش کرتے ہیں کہ یہ میرا رسول ہے جس کی تم نے بات مانی، جس کی اتباع کرنی. سب سے پہلے ان آیتوں کو پڑھیں سورۃ آل عمران کی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم بات مانو گے کافروں کی، اگر تم اطاعت کرو گے کافروں کی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں پلٹا دیں گے تمہارے دین سے.
تمہیں ہٹا کر لے جائیں گے تمہارے دین سے۔ اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے دین پر ثابت نہیں رہنے دیں گے۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور پھر کیا ہوگا؟ تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ کس قدر خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی، جو اس وقت کے ہمارے حالات کی صحیح ترجمانی کر رہی ہے۔ بھلے وہ بحیثیت ملت ہو یا بھلے بحیثیت قوم یا انفرادی سطح پر آ جائے، اصول کیا ہے؟ اگر تم اطاعت کرو گے کافروں کی، تم اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ان کی اطاعت تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دے گی۔ ملکی سطح پر آپ حالات بہت اچھے انداز میں سمجھتے بھی ہیں، تجزیہ بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے اپنی ایک رائے بھی رکھتے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم اپنے دین پر، اللہ کے دیے ہوئے نظام زندگی پر، اللہ نے جو اصول دیے ہیں ایک اجتماعیت کو چلانے کے، ہم ان پر کتنا کاربند۔ اظہر من الشمس ہے کہ ہم اسلام سے اور محمد الرسول اللہ کے دیے ہوئے نظام سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ ہمیں پلٹا کر لے گئے اپنے ہی دین کی طرف۔ اور ہوا کیوں؟ تم نے بات کس کی مانی؟ کافروں کی۔ مجھے بڑی واضح سی مثال ایک یاد آ رہی ہے کہ یہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، حادثہ، اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں سامنے آئی تھیں، جس میں ایک بڑا مشہور واقعہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے گفتگو میں اکثر شیئر کیا کرتے تھے کہ اس وقت کے حاکم نے علماء کی، مشائخ کی ایک مجلس بلائی اور ان سے رائے طلب کی تھی کہ اب یہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اب مجھے آپ لوگ رائے دیں کہ ہم امریکہ کا ساتھ دیں یا افغانستان کا ساتھ دیں۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب بتایا کرتے تھے کہ میں اس میٹنگ کی جو بھی جتنے شرکاء تھے، میں ان کا سب سے آخری پارٹیسپینٹ تھا، یعنی لاسٹ مین ٹو اسپیک۔ وہ جو مشرف صاحب جس چیئر پر بیٹھے تھے، ان کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ آخری بندہ، پہلا کہہ لیں کہ ادھر سے ہر عالم نے اپنی رائے دینا شروع کی تو سب سے آخری بندہ کون تھا؟ میں تھا۔ اور وہ برملا کہا کرتے تھے کہ میں نے اس وقت مشرف صاحب کے سامنے یہ بات دو ٹوک انداز میں کی تھی کہ اگر آپ ان کافروں کی بات مانیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کی اطاعت کریں گے، تو آپ یاد رکھیں آپ ایک ایسے ملک کے خلاف ان کا ساتھ دے رہے ہیں جو ایک تو آپ کا ہمسایہ ہے، پہلے نمبر۔ دوسرے نمبر پہ وہ مسلمان ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ان کا جرم ابھی ثابت نہیں۔ ایک مسلمان ہمسائے کے خلاف جس کا جرم ابھی ثابت نہیں ہے، آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کافروں کا، ان کی بات مان رہے ہیں۔ تو اس آیت کو پھر پڑھیں، اگر تم بات مانو گے کافروں کی، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تم ہو جاؤ گے گھاٹا اٹھانے۔ امریکہ کی اطاعت کر کے، اس کا ساتھ دے کر ہم نے فائدہ حاصل کیا یا گھاٹا، ہم سارے بہتر جانتے ہیں۔ بل اللہ مولاکم، تم ڈرتے ہو ان کی طاقت سے،
دنیاوی اسباب سے، وسائل سے مروب ہوتے ہو، بل اللہ مولاکم، تمہارا مولا کون ہے؟ اللہ ہے، جس کی یہ ساری کائنات ہے۔ تمہارا مولا کون ہے؟ اللہ، بل اللہ مولاکم۔ تمہارے یقین کو ہو کیا گیا ہے؟ تمہارے نظریات کس سمت جا رہے ہیں؟ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اور جتنے بھی ہیلپر میں ہی از دی بیسٹ امنگ آل دوز، سب سے بہترین مددگار وہ ہے جو تمہارا کون ہے؟ مولا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ کا وعدہ ہے میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، یہ تم سے مروب ہو جائیں گے، بما اشرکوا باللہ، کیونکہ یہ مانتے نہیں اللہ کو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان کے اس شرک کی وجہ سے میں ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا۔ معلوم ینزل بہ سلطانہ، یہ ایسی ایسی چیزیں انہوں نے بنا لی ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتا ہے۔ مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوی الظالمین، اور ظالموں کا تو وہ بہت ہی برا ٹھکانہ۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، یاد آ گئی کہ کافروں کی اطاعت کی نتیجہ کیا نکلا؟ ایک تو گھاٹا ملا، دوسرا آپ اپنے دین سے، دینی فکر سے، وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، آپ کو وہ الٹا کر ایڑیوں کے بل واپس لے گئے۔ اور بلکہ اب تو اتنا انہوں نے الٹا دیا ہمیں ہمارے دین سے کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اتنی محترم نہیں۔ یہ غالباً 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، میں ادھر خانے والی تھا، وہاں ہمارے ایک دوست ہے، بہت اچھا وہ کاروباری آدمی ہے، لڑکا ہی ہے اتنا، وہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اس طرح سے نہیں، میں حیران ہو گیا۔ گفتگو کے دوران جیسے وہ بات کر رہے تھے کہ یہ اسلام کی جو ہے یہ جتنی تعلیمات یا یہ کمپیٹیبل ہے ہی نہیں ود دا کنٹمپرری اسپرٹ آف دا ٹائم، نہیں، کیسے آپ عجیب عجیب طرح کے ساتھ، یعنی آپ نے ہمارے ہاں ہم میں سے ہر انڈیویجول آج اپنی جو وہ پرسوٹ کرتا ہے کسی کیریئر اس کر رہا ہوتا، کیا اس کے سامنے آئیڈیلز ہوتے ہیں، کیا اس کا نسب العین ہوتا ہے، کن کو فالو کر رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی کے جو اس نے کیریئر طے کیے ہیں یا جو وے آف لائف، وہ کن کو دیکھ کر کن کی اطاعت کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اب محمد الرسول اللہ کی ذات کا احترام اس طرح دلوں میں کمال ہے۔ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ذات، اتنی برکتوں والی ہستی، کیا آپ مطلب یہ ہے کہ ہستی جتنی اونچی ہو، جتنا اس کا مقام بلند، آپ کے پاس الفاظ بھی نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں تو الفاظ بھی تنگی دامہ کا شکوہ کرتے ہیں۔ جب بھی محمد الرسول اللہ کی عظمت کا ذکر آ جائے، آپ الفاظ کے ذریعے سے ان کا اظہار ممکن۔ اور مجھے وہ بہت پیارے اشعار ہیں ان کے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ ہمارے ہاں ایک علماء کی طرف سے جو ہمارے سینوں میں بات پہنچی ہے، تو اس درجے کا احترام ہے کہ ہم کیسے آپ کی تعریف بیان کریں، کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، بس اتنی ہے بات ہمارے ذہنوں میں کہ بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور بلکہ اس حقیقت کو غالب نے بہت پیارا اشکار کیا، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے ہیں، کہاں ہوں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است۔ غالب ہم نے اللہ کے رسول کی ثنا، حمد، تعریف یہ بس اللہ کے ہی ذمہ چھوڑ دی ہے، ہمیں کیا پتا۔ کہاں ہوں ذات پاک، وہ ایک ذات ہے مرتبہ دانے محمد است جو آپ کے اس کو سمجھتی ہے۔ حقیقت تو یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بحیثیت نبی تو ہم سمجھ نہیں سکتے۔
بحیثیت نبی آپ کی شان، آپ کا مقام رفیع کتنا بلند ہے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ باقی رہ گئے بحیثیت انسان، تو بحیثیت انسان بھی آپ کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک روحانی پہلو ہے، ایک باقی ہم عام انسانوں کی طرح، جیسے آپ والد تھے، شوہر تھے، دوست تھے، مربی تھے، ایک کمانڈر تھے، حاکم تھے، فیصلے کرتے تھے، لیکن ایک جو روحانی پہلو ہے ہم اس کا بھی ادراک نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت خوبصورت اس پیرائے میں بات کیا کرتے تھے کہ ہم میں سے کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا؟ آپ نے پوچھا اپنے صحابہ سے۔ آپ یوم وصال روزہ وصال رکھا کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، رات گزر گئی، اسی رات پھر اگلے دن پھر روزہ، پھر اگلے دن شام کو جا کے افطار کیا، 2 دن کا روزہ وصال یا 3 دن کا۔ تو صحابہ کرام کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی وہ پریکٹس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا۔ تو پھر کسی صحابی نے جب سوال کیا تو تب آپ نے یہ جملہ بولا تھا کہ میں انی ابیت عند ربی هو یطعمنی و یسقینی، میں رات کہاں گزارتا ہوں؟ اپنے رب کے پاس، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا؟ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام، ورفعنا لک ذکرک کی شان اس قدر بلند ہو کہ پوری کائنات کے اندر اگر آپ، اللہ مجھے اور آپ کو وہ فہم عطا کرے، وہ نور عطا کرے کہ جس سے ہم حقیقت انسان اور حقیقت کائنات اور یہ جو ذہنی علم بڑھتا جا رہا ہے، ان سب کو ایک وحدت کی شکل میں دیکھنے کے لائق ہو جائیں، تب ہمیں احساس ہوگا کہ حقیقت تو صرف ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آشکار ہوئی ہے جب سے وہ آئے۔ اقبال کے بڑے پیارے اشعار ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے۔ یعنی دیکھیں تو صحیح کیسے ازداد استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک طرف زمینی حقائق ہیں، زمینی نقوش ہیں، دشت میں دامن کوہسار میں یہ فزیکل فیچرز لینڈ کے ہیں، اور آگے بحر میں موج کی آغوش میں طوفان، وہ دوسرا جو واٹر۔ چین کے شہر اور مراکش کے بیابان میں ہے۔ چین کا شہر اس وقت بھی آبادی کے لحاظ سے چین زیادہ تھا، مراکش بیابانی میں، وہ تو صحرا ہے، ادھر دیکھ لو یا ادھر دیکھ لو، ہر طرف دنیا میں، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ کون ہے یہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ لیکن کافروں کی اطاعت کلچرلی، سوشلی، انٹلیکچولی کرنے کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ عظیم ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذہنوں سے ان کی عظمت، ان کا مقام محو ہو گیا۔ ہمارا نوجوان وہ کیا احترام کرے گا محمد الرسول اللہ کا؟ کہاں رہ گیا ہماری زندگی میں ان کا لائف سٹائل، ان کا سکھلایا ہوا دین، ان کی بتلائی ہوئی بات ہمارے گھروں میں کہاں ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ لیکن کوئی کیسے سمجھے گا، کوئی کیسے اس بات کو سمجھے گا؟ محبت اللہ کے رسول سے بہرحال آج بھی ہمارے ہاں اکثریت جو عام مسلمان ہے ان کے ہاں بہرحال یہ جذبہ موجود ہے
اللہ کے رسول سے محبت کا ایک حمیت ہے، ایک ان کی حرمت پہ کٹ مرنے کا ایک جذبہ ہے۔ بہرحال لوگوں میں آج بھی عام عوام میں، مسلمانوں میں یہ ہے، یہ محبت جو کلیم کرتے ہیں، دعویٰ جو کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ موجود ہے، لیکن اس محبت کی، اس دعوے کی دلیل کہاں ہے؟ بھئی جب آپ کوئی دعویٰ، کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے کہ نہیں؟ بغیر دلیل کے دعوے کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن وہ مسلمان جو کلیم کرتا ہے اللہ کے رسول سے محبت، بلا شبہ وہ ہے دل میں کہیں، آپ کی حرمت پہ کٹ مرنے کا جذبہ ہے نا دعویٰ، اس کی دلیل عین ممکن ہے کہ یہ ہمارا کہنا، اب پتہ نہیں اللہ کے ہاں کل قیامت کو ویلڈ ہوگا کہ نہیں، اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، دیکھ ہی لیجیے، وہ دو لفظوں میں آتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اسلام کا بنیادی تقاضا، سورۃ آل عمران کی ہی آیتیں ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، محب نہیں محبوب، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، گناہ تمہارے بخش دے گا، اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، اللہ تو ہے ہی رحم کرنے والا۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے میرے نبی ان سے کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑ لیں، اگر یہ اطاعت نہ کریں تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں سے پیار، کس چیز کا فتویٰ لگ رہا ہے؟ کفر کا، اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنے پہ فتویٰ کس چیز کا؟ کفر۔ اگر یہ اطاعت نہ کریں، پھر جائیں روگردانی کر لیں، تو اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں ایک بات اور بھی واضح کر لیں کہ یہ جو لفظ اطاعت ہے، بات مان لینا، فرما برداری اختیار کر لینا، اللہ رب العزت کی اگر بات مانی جائے محبت کے ساتھ تو تب یہ لفظ جا کے بنتا ہے جسے عربی میں کہا جاتا ہے عبادت۔ اللہ کی عبادت کرو، یہی تو اللہ نے ہماری تخلیق کی وجہ بتلائی سورۃ زاریات کے اندر، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے کیوں پیدا کیا جن و انسانوں کو؟ تاکہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت کب بنتی ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کریں محبت کے ساتھ۔ یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے ایک قول جو انہوں نے لکھا، امام ابن تیمیہ کے وہ شاگرد تھے، کہ العبادت تجمع اصلین، عبادت تو دو اصل چیزوں کا مجموعہ ہے، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کا پست ہو جانا، جھک جانا اللہ کے، دو چیزیں ملتی ہیں تو کیا بنتی؟ عبادت۔ انتہائی محبت کے ساتھ بات ماننا اللہ کی تو کیا بنا؟ عبادت۔ اور اسی طرح بات ماننا محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت کے ساتھ تو یہ بنتا ہے اتباع۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو، بات مانو انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے پیار کرے گا۔ یعنی محبت کے ساتھ جب آپ کسی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، محبت جب آپ کسی سے کر رہے ہوتے ہیں اسے آئیڈیل بنا کے، جس کے آپ پرستار ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کے پورے لائف سٹائل کو کاپی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، صرف انہی باتوں کو نہیں کہ جن کا وہ حکم دے، بلکہ جو بھی آپ نے اس کی کوئی بات دیکھی آپ اس کو کاپی کرنا۔ کتنی ہی مثالیں ہمارے سامنے ہیں صحابہ کرام کی صورت میں
ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حالت میں کہ آپ کے یہ گریبان کا جو اوپر والا بٹن ہے یہ بند نہیں تھا، جو بھی لباس جس طرح کا تھا پر بٹن کھلے تھے۔ اس صحابی نے، اس بدو نے، اس بدوی نے اللہ کے رسول کو اس عالم میں دیکھا، اس نے ساری زندگی وہ بٹن بند نہیں کیا۔ اب آپ اللہ کے رسول نے حکم تو نہیں دیا تھا اسے کہ بٹن بند۔ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی کا اتباع کرتے ہیں، تو اس کی ہر ادا کو کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری بات مانو محبت کے ساتھ۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، ہاں ظاہر ہے غلطیاں تو ہوں گی انسان سے، انسان تو خطا کا پتلا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ یہ خطا نہیں کرے گا، لیکن تم نے اپنا راستہ تو چن لیا نا کہ ہم محمد رسول اللہ کی بات مانیں، تم نے فیصلہ کر لیا، اس راستے پہ چلنے لگ گئے۔ اب ظاہر ہے پاؤں پھسلے گا، کہیں پاؤں کے نیچے کیلے کا چھلکا بھی آ سکتا ہے، گر جائیں گے، لیکن پھر فوراً اٹھیں، پھر توبہ کریں، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ کیوں؟ کہ تم نے راستہ وہ چن لیا ہے محمد رسول اللہ کی اتباع۔ توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ سورۃ نساء کی آیتیں ہیں، بہت خوبصورت آیتیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ وہ لوگ کہ جو غلطی کر بیٹھتے ہیں کسی جہالت کی وجہ سے، جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں، مغلوب ہو گئے جذبات سے، غلطی ہو گئی، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ، پھر فوراً کھڑے ہو جاتے، پھر اٹھ جاتے ہیں، تو اللہ کے ذمے ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا۔ تم اپنا یہ راستہ تو صحیح کرو نا، تم اپنا نسب العین تو صحیح کرو، تم محمد الرسول اللہ کی اطاعت تو شروع کرو۔ اطاعت کس کی کرتے ہیں؟ میں اور آپ ذرا ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے، نظریں جھکا کر، جس کلچر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، ذرا محاسبہ تو کریں۔ وی نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک، ذرا اس کو اوورآل دیکھ، کس کی اطاعت، کس کے سسٹم کو فالو کیا جا رہا ہے، اگلے بچوں کو کیا دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کیا چیز ہے جو ہم انہیرٹ کر رہے ہیں، ولنگلی ان ولنگلی، کانشیسلی ان کانشیسلی، کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ڈرائیو کر رہی ہیں؟ ڈرائیونگ فورس کیا بن گئی ہے آج معاشرے میں؟ صرف ایک معاش کی دوڑ اور کمانا، اور جہاں جو جس لیول پر ہے رکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، اور کی خواہش، اور پھر نتیجہ کیا؟ انکم ریلیٹو ہائپوتھیسس۔ ملینئر غریبوں میں تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن بلینئرز میں آ کے، اور وہ بلینئر میگا بلینئرز میں جا کے کہاں؟ یہ تو انکم ریلیٹو ہائپوتھیسس ہے۔ یہ کن کے دیے ہوئے سسٹمز ہیں ان پرسوٹ آف ہیپینس؟ اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ چیزیں ہم کرتے ہیں نا، کیا دیتی ہیں چیزیں؟ ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ بات مانو گے ان کی، ان کے دیے ہوئے نظام کو اپناؤ گے، دل و جان سے انہی کے سیٹ کردہ پیرامیٹرز کو چاہو گے، تو کیا ہوگا؟ یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں گے، پھیر دیں گے، الٹ جاؤ گے۔ فتنقلبوا خاسرین، کیا ہوگا؟ گھاٹا اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، بہت بہترین مددگار ہے۔ اب آ جائیں وہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دیکھو میں نے ایک نبی بھیجا ہے، یہ تمہیں تو رہنمائی تمہاری کرے گا، لیکن صرف اسی کو رہنمائی ملے گی۔ آگے دو کنڈیشنز اللہ نے دی، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر
وذکر اللہ کثیرا۔ تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی رہنمائی نہیں آج ملتی۔ تم اپنی زندگی کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنی ملازمت کے اندر، اپنی رشتہ داریاں جو گانٹنے کرنے کے آپ کے ہیں یہ سلسلے، ان میں کبھی تم لوگوں نے رہنمائی لی میرے نبی کی ذات سے؟ نہیں لی۔ میرے نبی کی زندگی سے رہنمائی اس شخص کو ملے گی، اس کی زندگی نمونہ صرف اس شخص کے لیے ہے، لمن کان یرجو اللہ، جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملنے کی، جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی۔ آپ اور میں امید رکھتے ہیں؟ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ کیا ہے؟ موت ہے نا، یا مریں گے تو اللہ سے ملیں گے، زندہ بندہ تو نہیں مل سکتا۔ آپ اور میں موت چاہتے ہیں؟ کوئی ہے تیار اللہ سے ملاقات کے لیے؟ ہے امید؟ ہمارے ہاں تو کلچر یہ ہے کہ گھر میں یا دوستوں میں بندہ ذکر کر دے نا موت کا کہ یار چلو اب کیا پتہ ابھی مر جائیں واپس نہ آئیں، اچھا تیاری کرنے کی اتنی کیا ضرورت ہے، موت بھی تو آ سکتی ہے۔ گھروں میں یہ بات ہو تو جواب کیا آتا ہے آگے سے؟ بیوی کی طرف سے یا دوستوں کی طرف، یا اچھی عقل کرو یار، وہ اچھی باتیں یہ کرو، صبح صبح کا وقت ہے، یہ تم کیا اس طرح کی چیز۔ خوشی کے موقع پہ بھی کوئی ایسی باتیں کرتا۔ ہم نے گویا موت کا تذکرہ منحوس سمجھ لیا ہے، خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، تم اس پہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ موت بتائیے کوئی منحوس چیز ہے؟ آپ دیکھیں ہمارا مائنڈ سیٹ کتنا بہترین بن چکا ہے، کتنا کنسسٹنٹ ہے اپنی اس اپروچ میں۔ سال میں ایک دفعہ بھی موت کا ذکر کر دیا تب بھی وہ کیا گیا کیا یار۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ منطق الٹی ہو گئی نا، منطق الٹی، دنیا والوں کی منطق الٹی ہو گئی۔ اکثروا حازم اللذات، کثرت سے یاد کرو اس چیز کو جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے، موت، کثرت سے یاد کرو۔ ہم کہاں یاد کرتے؟ یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ ہم قرآن سے بیزار ہو گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا۔ یہ بڑی سیدھی سیدھی سی بات ہے۔ اقبال فرماتے ہیں زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی۔ زمانہ کھلی کتاب ہے، کسی نہیں سمجھ آتا یہ واقعہ ہوا، اس کا سبب کیا تھا، یہ نتیجہ نکلا، اس کا سبب کیا ہے۔ جس طرح ہر واقعے کا کوئی سبب ہوتا ہے، اسی طرح اس واقعے کا ایک نتیجہ بھی ہوتا ہے، تجھے نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی، تیرا دل اور تیری نظر ناپاک ہو گئی، اور یہ ناپاکی تیرے سامنے حجاب بن کے کھڑی ہو گئی، اب تجھے نظر نہیں آتی چیزیں، اب تو سمجھ نہیں سکتا یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، ایسے کیسے، وہ کیسے، نہیں پتہ چلے گا تو۔ حالانکہ بڑی سیدھی سی بات۔ وذکر اللہ کثیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو نمونہ ہے، اس سے رہنمائی لینے کے لیے دوسری شرط، اس شخص کو ملے گی رہنمائی جو ذکر کرتا ہے اللہ کا بہت زیادہ، جو اپنے آپ کو شتر بے مہار نہیں سمجھتا اس دنیا کی زندگی میں، اسے پتہ ہے اس کا ایک رب بیٹھا ہے، وہ کلی اور خود مختار نہیں ہے، اسے پتہ ہے وہ غلام ہے، ایک اس کا مالک ہے، اس کو یاد رکھتا ہے۔ وہ دنیا میں جب چلتا ہے تو باہیں پھیلا کر سینہ اکڑا، نہیں ایسے نہیں ہے، وہ تو پست ہو کے چلتا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، عباد الرحمن جب زمین پہ چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ، پستی کے ساتھ، اس اللہ کے ساتھ، وہ محسوس کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے ہے۔ ہم میں سے کس کا یہ طرز عمل ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہوں گے، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہوں گے، معاشرہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ نیک لوگوں سے بالکل ہی خالی ہو گیا، ایسا تو کبھی بھی نہیں، لیکن اکثری الحکم للاکثر القلیل کالمعدوم، حکم تو اکثریت پہ لگتا ہے، تھوڑے تو معدوم ہے، نہ ہونے کے برابر۔ تو یہ چیزیں جب تک انسان اپنا قبلہ درست نہیں کرے گا، جب تک انسان اپنا وے آف لائف اسے ڈٹرمن نہیں کرے گا، سر ذہنوں میں بٹھا لیں یہ بات، اسلام ایک لائف سٹائل کا نام ہے۔ اسلام کس کا نام؟ لائف سٹائل کا۔ لائف سٹائل میں صرف نمازیں تھوڑا آتی ہیں، نمازوں کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے؟ تو گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے ہو جائیں گے،
2 گھنٹے آپ نے نماز پڑھ لی، باقی 22 گھنٹے کس طرح گزارے؟ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، پہننا اتارنا، یہ سارا ایک لائف سٹائل ہے نا بھائی۔ اسلام کیا ہے؟ یہ ایک لائف سٹائل۔ اٹس ناٹ اے کلیکشن آف سم ریچول، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اسلام ہم کہتے ہیں اٹس اے کمپلیٹ کنڈکٹ، کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ۔ آپ کو ہر لحظہ، ہر آن، ہر موڑ پہ یہ رہنمائی دیتا ہے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے، کس طرح نہیں کرنا۔ کو کتنے رہنمائی لیتے ہیں؟ ہم کلچر کو فالو کرتے ہیں، اب اپنے سیٹ پیٹرن کو فالو کرتے ہیں۔ چونکہ بات ہو رہی تھی 9/11 کی، مجھے یاد آیا اس موقع پر ایک جملہ تھا، ایک جملہ، the same sentence was uttered by 2 people in 2 different places, but the sentence was same. ٹونی بلیئر نے اپنی پارلیمنٹ میں کہا تھا اور بش نے اپنی کانگریس میں یہ بات کہی تھی۔ کیا؟ پٹھانوں کا ذکر کرتے ہوئے، ان افغانیوں کا، they wanna take away our lifestyle from us، یہ ہم سے ہمارا طرز زندگی چھیننا چاہتے ہیں۔ اچھا بتائیے، یہ کون اس کا طرز زندگی چھیننے چلے گئے؟ کیا کیا تھا ایسا افغانیوں نے کہ ان کے طرز زندگی کو خطرہ پڑ گیا تھا؟ یہ کس کا طرز زندگی ہے؟ یہ کس کا لائف سٹائل ہے؟ مجھے اقبال کا پھر وہ شعر یاد آیا، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا، شرع پیغمبر کہیں الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، کہ یہ تم جہاں کہیں بھی محمد الرسول اللہ کی شریعت، اس کے لائف سٹائل کو، اس کے آئین کو، اس کے نظام کو کہیں پر بھی دنیا میں اگر جلوہ افروز کرو گے تو ابلیس کے دیے ہوئے لائف سٹائل کو تھریٹ ہوگا، اس کا نظام زندگی خطرے میں پڑ جائے گا۔ 2 لوگوں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ یہ ہمارا لائف سٹائل ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ہمارا لائف سٹائل کون سا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دیکھیے، آپ اللہ کی اتباع نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اللہ سے محبت نہ ہو، آپ اللہ سے محبت نہیں کر سکتے جب تک آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کریں۔ اتباع کریں گے تو محبت ہوگی، اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر سکتے جب تک آپ اس سے کیا نہ کریں، محبت نہ کریں۔ شعوری طور پر، شعوری طور پر والہانہ محبت جب تک محمد الرسول اللہ سے نہیں کریں گے، آپ کا قبلہ درست نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں وہ حدیث جوڑ لیں جو میں نے آپ کو بتائی سنائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور پوری کائنات میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ کس قدر والہانہ محبت کا تقاضا ہے۔ اچھا اللہ ہم سب کو اس طرح کی کیفیت سے نوازے کہ ہم اکیلے تنہائی میں اللہ سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہیں کہ اللہ میں تیرے رسول سے بڑھ کر مجھے یہاں اور کوئی چیز اس کائنات میں محبوب۔ اللہ کرے کہ ہم یہ جملہ بولنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں یہ محبت کرنے کی توفیق دے، اور یہ محبت، اس محبت کا لازمی تقاضا جو سب سے اولین ہے، پہلے یہ کہ اس کی رسالت پہ یقین تو کرو، وہ اللہ کا رسول ہے، اس پر یقین تو پہلا تقاضا ایمان ہے نا محبت کا۔ اللہ کے رسول سے محبت کا پہلا تقاضا اس پر ایمان تو لاؤ، اس کی بات پر یقین تو رکھو۔ اور بالکل وہی حدیث جو اس کے ساتھ ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری خواہش اس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اس میرے لائے ہوئے قرآن کے تابع نہ ہو جائے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں
اب جو قرآن لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خواہش اس کے تابع ہے؟ جس چیز کو قرآن حرام کہتا ہے ہم حرام مانتے ہیں، جس چیز کو قرآن حلال کہے ہم اسے مانتے ہیں؟ ایسا قرآن کے ساتھ تو ہمارا تعلق یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں اس میں بات کیا کی ہے اللہ نے، ہمیں تو یہ احساس نہیں، زبان ہے یار من ترکی و من ترک نمی دانا، ارے یہ قرآن عربی مجھے آتی نہیں ہے، قصہ ختم، دیٹس اٹ، ہمیں کیا پتہ اللہ کیا کہتا ہے۔ تو بہرحال جو اب کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی اس آیت کے مطابق ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا، اگر کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے دور کر دیں گے، تم گھاٹا اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ دیکھو باتیں کافروں کی نہ مانو، محمد الرسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں ہمت دے اور ہم یہ کوشش کریں کہ شعوری طور پر اپنے پیغمبر سے محبت کریں اور اس کی اتباع کریں، کوشش کریں اپنا یہ جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس میں مستحضر رکھیں محمد الرسول اللہ کی دی ہوئی اس ہمیں تعلیمات کو اور اللہ کو۔ لیونگ فورس، لیونگ میریکل، اللہ کے ساتھ ذرا کنیکشن جوڑو تو صحیح، یو ول فیل دیٹ لنک۔ یہ جب ریجوینیٹ ہو جائے گا تو اٹ ول گائیڈ یو، اٹ ول گیو یو ڈائریکشن۔ اللہ ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم اس کے غلام بن کے رہیں۔ ڈاکٹر صاحب جیسے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مان لیں، اسے رب مان لیں تو پھر خود کو کیا مان لیں؟ غلام۔ The moment you accept that Allah is your master, you become what? Slave. دو جملوں میں summary of Islam you can present it in two sentences. Actually, two clauses, sentence one. Allah is your master, you are his slave. اللہ تمہارا مالک ہے، تم اس کے غلام ہو۔ It takes a second to utter this sentence, but it's a lifelong struggle to internalize it. یہ چیز ہے جو کرنے کی ضرورت۔ اللہ رب العزت ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی محبت ہمارے دل میں نقش کر دے۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔